اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچا دیں تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو وہ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچا دیں تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر غالب و برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 17 اور 18 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انقلابی عقیدہ بیان کیا ہے جو تمام قوموں سے مسلمانوں کو ممتاز کرتا ہے۔ وہ عقیدہ جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے وہ عقیدہ انقلابی عقیدہ ہے۔ تمام قوموں سے یہ عقیدہ مسلمانوں کو ممتاز کرتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ کسی دوسرے مذاہب کا عقیدہ نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، یہ تو غیر اللہ کی بھی پرستش کرتے، کوئی درخت کو پوجتا، کوئی سورج کو پوجتا، کوئی چاند کو پوجتا، دنیا کی ہر چیز کو یہ مذاہب کفار و مشرکین پوجا کرتے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کا عقیدہ، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ کیا ہے وہ عقیدہ؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو اللہ نقصان پہنچانا چاہیں تو اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری کائنات کے لوگ مل کر کے تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ اگر یہ چاہے کہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ساری کائنات، ساری مخلوقات مل کر کے بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری کائنات، ساری مخلوقات مل کر کے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بیان کیا ہے۔ میں آپ کو اس ضمن میں ایک روایت جو بیان کی ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں امام بغوی نے ایک روایت بیان کی ہے، اور وہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن تھے۔ ہم اس وقت جو تفسیر بیان کرتے ہیں یا دنیا کے اندر جہاں بھی تفسیر بیان ہوتی ہے وہ تمام تفاسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی ماخوذ ہے۔ بڑی بڑی جو کتابیں لکھی گئی وہ تمام تفاسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بیان کردہ تفاسیر سے ماخوذ ہے، اور یہ بڑے مقام کے صحابی ہیں۔ اس کی فضیلت اور اس کے مناقب کے لیے صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بیٹے تھے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں ان کو بڑا مقام حاصل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بالکل قریب بٹھاتے تھے۔ بعض لوگ کہتے بھی تھے کہ ارے اتنا چھوٹا بچہ آپ اس کو اتنے قریب بٹھاتے ہیں، لیکن اس کا مقام اللہ نے علم کی وجہ سے اتنا بلند فرمایا تھا کہ بڑے سے بڑے مشکل مسائل کو چٹکیوں میں یہ حل کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو ایسی دانائی اور ایسی علم و حکمت عطا فرمائی تھی۔ تو ان سے جو روایت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے اور ان کو اپنے پیچھے بٹھایا، جس کو رجیب کہتے ہیں عربی میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا، بالکل قریب۔ کتنا بڑا مقام تھا ان کا کہ بالکل اپنے قریب سواری پر بٹھانا۔ کوئی ایرو گیرو کو تو بٹھاتے نہیں نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا کر کے تھوڑی دور گئے، اور جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کر کے فرمایا، اے لڑکے۔ ان سے خطاب کر کے کیا فرمایا؟ اے لڑکے۔ اے لڑکے کا مطلب یہ ہے پیار کا جملہ، پیار اور محبت کے ساتھ ان کو خطاب کیا۔ کیا کہا؟ اے لڑکے۔ میں نے عرض کیا، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، فرمائیے
حکم کی تعمیل میں کروں گا۔ فرمایا تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ تم اللہ کو ہر وقت یاد رکھو، اللہ تم کو بھی یاد رکھے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ کو ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کو جب تم یاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے سامنے پاؤ گے ہر وقت۔ تم امن و عافیت اور خوشائشی کے وقت ان کو یعنی اللہ کو پہچانو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت کے وقت تم کو پہچانے گا۔ عافیت کے وقت، سکون کے وقت، چین کے وقت تم اللہ کو یاد کرو، پہچانو۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کے پاس دولت آتی ہے، عیش و عشرت کے سامان جب آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کو فراموش کر دیتا آدمی، ان کے قدم زمین پر نہیں ٹکتے، پھر ہر وقت دنیا میں مگن رہتا، دنیا بڑھانے کی فکروں میں رہتا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن کے وقت، عافیت کے وقت، خوش عیشی کے وقت تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو مصیبت کے وقت کیا کریں گے؟ تم کو یاد کریں گے۔ جب تم کوئی سوال کرو، یعنی جب تم کو کوئی سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی سوال مت کرو۔ کل میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم جوتے کے تسمے کے لیے بھی کسی سے مدد مت لو۔ یہاں تک کہ جب سواری پر سے کوڑا گر جائے تو تم اتر کر کے کوڑا بھی خود اٹھاؤ، کسی سے مدد مت مانگو۔ یہ دو چیزیں اللہ نے دیکھے بالکل نیچی چیزیں مت بیان کی، بالکل ادنا چیز۔ جب ایسی چیز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تسمہ ٹوٹ جائے یا کوڑا گر جائے تو خود سے تم اٹھا لو، تو اب بتائیے ہمارے عقیدے میں کتنی خرابی آ گئی آج، ہمارے عقیدے میں کتنی خرابی آ گئی آج کہ جب بیٹا ملا تو فلاں عامل کی وجہ سے، فلاں تعویذ کرنے کی وجہ سے ہم کو بیٹا مل گیا، بیٹی ملی تو اللہ کی مرضی ہے۔ معمولی چیزوں کے لیے ہم دوسروں کے پاس جا رہے ہیں، عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچہ کر دے رہے ہیں، عزت اور جو ہے دولت ان کے سامنے جا کر کے ہم لٹا دے رہے ہیں، اپنے عقیدے کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ اور یہ عاملین لوگوں کے عقیدوں کو اتنا بگاڑ رہے ہیں کہ میں کیا بتاؤں، کہ ان کو کوئی بھی گیا بس تم کو کرا دیا، کوئی بھی گیا تو جادو کا اثر ہے، کس کے پاس بھی جائیے سب سے ان کو آسان نسخہ مل گیا، تم کو کرا دیا۔ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ہمیشہ یہی بسا رہا تھا، کرا دیا۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو کہہ دیتا کرا دیا، تو بس وہ عقیدہ وہ خیال بالکل جم جاتا۔ یہ عقیدہ بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی فائدہ اللہ فائدہ پہنچانا چاہے تم کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ یہ قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج مسلم معاشرہ کہاں جا رہا؟ اپنے عقیدے کو معمولی چیزوں کے لیے جا کر کے فروخت کر کے آ رہے ہیں، عزت بھی برباد کر رہے ہیں، دولت بھی برباد کر رہے ہیں۔ اسی مجلس میں یہ برابر یہ ذکر کر رہا ہوں کہ عاملین نے آج لوگوں کے عقیدے کو اتنا بگاڑ دیا، اتنا خراب کر دیا کہ بہت سارے لوگ تو اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے، لیکن مسلمانوں کی لسٹ میں ان کا شمار ہوتا، مسلمانوں کی لسٹ میں ان کا نام آتا۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم کو کوئی سوال کرنا ہو، اولاد کی دعا اولاد کے بارے میں سوال کرنا ہو، کوئی مشکل پیش آ گئی ہو، کوئی پریشانی پیش آ گئی ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ ہی پریشانی کو ڈالنے والا، اللہ ہی پریشانی کو دور کرنے والا۔ اللہ اگر کسی کو پریشانی دے تو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اللہ اگر پریشانی کو دور کر دے تو اس کو کوئی پریشانی دے نہیں سکتا۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو، مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے قلم تقدیر نے اس کو لکھ دیا ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہونے والا، جو کچھ ہو رہا اور جو کچھ ہونے والا، سب کچھ قلم تقدیر نے لکھ دیا ہے، اس کے خلاف اب ہو نہیں سکتا۔ منتخب احادیث میں میں ایک روایت کئی بار پڑھ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا بنانے سے پہلے، چاند، سورج، آسمان، زمین، کائنات بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم سے کہا اکتب، تو قلم نے کہا مکتوب کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو کچھ ہونے والا ہے 50,000 سال پہلے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہ بھی اس تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ہم بیان کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، یہ سب کچھ قلم تقدیر نے لکھ دیا۔
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھ دے. تو قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ 50,000 سال پہلے، دنیا بننے سے پہلے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے. ہر حرکت، ہر عمل، ہر فعل، برائی بھلائی، ہر چیز اللہ نے کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیے تقدیر کے اندر. تو قلم تقدیر نے لکھ دیا. تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا جو کچھ ہونے والا سب کچھ لکھ دے. ایک ایک ذرہ، ایک ایک قطرہ، ایک ایک پتا، ایک ایک چوٹی کی سرسراہٹ، یہ ساری چیزیں اس تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے. اب بتائیے جب وہ چیزیں لکھ دی ہیں اللہ نے 50,000 سال پہلے، تو ہم کو اگر کوئی معمولی تکلیف پہنچ جائے، معمولی پریشانی لاحق ہو جائے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے 50,000 سال پہلے کائنات وجود میں آنے سے پہلے لکھ دیا ہے. لکھ دیا تو پریشانی آنے والی، مشکلات آنے والی، صبر کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہونے والا قلم تقدیر اس کو لکھ چکا ہے. اگر ساری مخلوقات مل کر تم کو نفع پہنچانا چاہے تو ساری مخلوقات مل کر کے نفع نہیں پہنچا سکتی. ساری مخلوقات اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. خوب یاد رکھو اللہ کو، خوب یاد رکھو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ صبر کے ساتھ ہے. اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے. ہر مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ کا قانون ضابطہ ہے. قرآن کے اندر اللہ نے خود فرما دیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تنگی کے بعد مصیبت ہے، ہر پریشانی کے بعد کیا ہے؟ فراخی ہے. ہم میں سے کتنے سارے لوگ ہیں جو ابتدائی زمانے میں بہت پریشان تھے. میں خود جب اختیار آیا میں بہت پریشان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اتنی فراخی دے دی ہے، اتنا سکون اور اتنا چین نصیب کر دیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. 20 سال پہلے جگتیال، آج میں جگتیال چھوڑنے کا پروگرام، یہ بات بولنے کی نہیں ہے لیکن بول رہا ہوں، جگتیال چھوڑنے کا میں نے پروگرام بنایا. کئی بار کئی جگہ میں گیا تلاش کرنے کہ میں یہاں چلا جاؤں گا، یہاں کوئی جو ہے سکون نہیں ہے، کوئی آمدنی نہیں، کوئی ذریعہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر لکھا تھا جگتیال میں رہنا. آج اللہ تعالیٰ نے اتنی فراخی عطا فرمائی ہے، اتنی فراخی کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. میرے بچوں کے ساتھ، میرے گھر کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ہر جو ہے پریشانی کے بعد اللہ نے راحت رکھی ہے، ہر تنگی کے بعد اللہ نے فراخی رکھی ہے. اس کا مشاہدہ میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کرتے ہوں گے. ہر پریشانی کے بعد، ہر مشکلات کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے، فراخی رکھی ہے. تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے جو ان دونوں آیات کے اندر عقیدے کو بیان کیا ہے، میں نے پہلی آیت کے عقیدے کو بیان کیا. دوسری آیت اس وقت چونکہ میں وقت کی قلت کے پیش نظر بیان نہیں کر سکا، انشاءاللہ کل یا پرسوں، کل تو جمعہ ہے، پرسوں انشاءاللہ آیت نمبر 18 کا خلاصہ بیان کروں گا. صرف میں نے اس وقت سورہ انعام کے آیت نمبر 17 کا خلاصہ بیان کیا. ہم لوگوں کو بھی اپنے عقیدے کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ہمارے عقیدے کے اندر کوئی خرابی تو نہیں، کوئی بگاڑ تو نہیں آیا، کوئی جو ہے کوئی ہمارے عقیدے کے اندر کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا. اپنے عقیدے کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے. کیونکہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے تدبیریں کرتا رہتا ہے، مکر کرتا رہتا ہے، فریب کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے عقیدے کو محفوظ فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی و اخلاص سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.